بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان غیاث الدین غوری اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ چونکہ علاؤ الدین خوارزم شاہ نیا تخت نشین ہوا ہے، ابھی وہ نا تجربہ کار ہے، اس لیے اسے اچھی طرح دبا دینا چاہیے تاکہ آگے چل کر یہ غوریوں کے خلاف فتنہ قیامت نہ بننے پائے۔ چنانچہ جب ہندو خان اس کے پاس پہنچا اور غیاث الدین نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی غیاث الدین نے 2 قدم اٹھائے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد ہندوستان میں اپنے بھائی شہاب الدین غوری کی طرف روانہ کیے اور اسے خوارزم کے نئے سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے طلب کر لیا۔ دوسرا قدم غیاث الدین نے یہ اٹھایا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا کماندار اس نے اپنے 1 سالار محمد بن جریک کو بنایا۔ یہ محمد بن جریک جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، ناقابل تسخیر سالار خیال کیا جاتا تھا۔ اسے لشکر دے کر غیاث الدین نے مرو پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ مرو شہر پر اس وقت تک سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کا سالار ترکی قابض ہو چکا تھا اور وہاں کے حالات اس نے درست کرنے شروع کر دیے تھے۔ محمد بن جریک اپنا لشکر لے کر مرو پہنچا اور علاؤ الدین کے سالار ترکی کو کہلا بھیجا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ علاؤ الدین خوارزم شاہ سے علیحدگی اختیار کر کے غوریوں کے سلطان غیاث الدین کی حمایت کا اعلان کر دو اور آنے والے دور میں غوریوں کے مخلص بن کر رہو۔ ترکی نے چونکہ محمد بن جریک کے لشکر کا جائزہ لے لیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ محمد بن جریک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اس شرط پر سلطان خوارزم شاہ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ غیاث الدین اسے اپنے ہاتھ سے پروانہ امان لے کر دے دے۔ ترکی کی اس اخلاقی کمزوری سے غیاث الدین نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ خوارزم شاہی سلطنت پر قابض ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کا دماغ پھر گیا اور خیالی پلاؤ پکانے لگا کہ کیوں نہ خوارزم شاہ کے دور افتادہ علاقوں کو اپنی قلمرو میں شامل کر کے اپنی سلطنت کو وسعت عطا کر دی جائے۔ چنانچہ غیاث الدین اپنے سالار محمد بن جریک کو اپنے ساتھ ملا کر حرکت میں آیا۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ کے مختلف شہروں کو اس نے ہدف بنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اس نے نسا، مرو، سرخس اور ابیور شہروں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور وہاں اپنے 1 سالار زنگی بن مسعود کو حاکم مقرر کر دیا۔ اس وقتی کامیابی سے غوریوں کے سلطان غیاث الدین نے یہ غلط تاثر لیا کہ علاؤ الدین خوارزم شاہ ناتجربہ کار ہے، لہٰذا وہ اس کا حریف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی بنا پر اس کے جو شہر چھینے گئے ہیں اس کے جواب میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے غیاث الدین کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا، چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا اور جرار لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں لگ بھگ 90 دیو پیکر ہاتھی بھی رکھے۔ اس طوفانی لشکر کے ساتھ غیاث الدین حرکت میں آیا اور علاؤ الدین خوارزم شاہ کے شہر طوس کا رخ کیا۔ طوس میں علاؤ الدین خوارزم شاہ کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا جو غیاث الدین کا مقابلہ نہ کر سکا، لہٰذا معمولی ٹکراؤ کے بعد طوس شہر پر غیاث الدین کا قبضہ ہو گیا۔ غوریوں کے لشکر نے شہر کو تاخت و تاراج کر کے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ طوس کو فتح کرنے کے بعد غیاث الدین نے اپنی شاپور کا رخ کیا تاکہ اسے بھی فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لے۔ انہی دنوں سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے بھائی تاج الدین علی شاہ نے بھی نیشاپور میں قیام کیا ہوا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ غیاث الدین غوری نیشاپور پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے غیاث الدین کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ شہر کی فصیل کے باہر تمام وہ درخت کاٹ دیے جائیں جو حملہ آوروں کے کام آ سکتے ہیں اور ارد گرد کی بستیوں میں کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء نہ رہنے دی جائیں اور بستیوں کو خالی کرا لیا جائے۔ بہرحال غیاث الدین غوری اپنا لشکر لے کر نیشاپور پہنچا۔ شہر کی قریب اس نے پڑاؤ کیا۔ پہلے اس نے شہر کی فصیل کا جائزہ لیا، پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے حکم دیا، میں تمہاری بہادری کا اس وقت قائل ہوں گا کہ اپنے چچا شہاب الدین غوری کی ہندوستان سے آمد سے پہلے نیشاپور پر فتح مندی کا جھنڈا نصب کر دو۔ یہ حکم سن کر غیاث الدین غوری کا بیٹا حرکت میں آیا، شہر پر حملہ آور ہوا۔ شہر کے اندر تاج الدین علی شاہ کی سرکردگی میں چھوٹا سا لشکر تھا جو مقابلہ نہ کر سکا، لہٰذا تاج الدین علی شاہ اس لشکر کو لے کر وہاں سے نکل گیا اور شہر غوریوں کے ہاتھ فتح ہو گیا۔ غوریوں کا لشکر جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے اندر انہوں نے لوٹ مار اور تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔
سلطان غیاث الدین غوری کو جب اپنے لشکر کی ان 10 درازیوں کا علم ہوا تو اس نے لشکر کے اندر منادی کرا دی اور سختی کے ساتھ حکم دیا کہ اہل شہر کا لوٹا ہوا سارا سامان فوراً واپس کر دیا جائے، اور اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز باقی رہ گئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب غیاث الدین غوری نے بڑی تیزی سے حرکت میں آتے ہوئے خوارزم شاہ کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو غوریوں کی ان 10 درازیوں کا علم ہوا تو وہ بہت سٹ پٹایا۔ وہ غیاث الدین سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا اور نہیں پسند کرتا تھا کہ 2 مسلمان بادشاہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں، لہٰذا پہلے اس نے ایک خط غیاث الدین کے نام لکھا اور یہ خط ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے اس نے غیاث الدین کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں علاء الدین خوارزم شاہ نے لکھا تھا، اپنی باپ کی وفات کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ اگر کسی وقت خطا کے غیر مسلم ترکوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تو ایسے آڑے وقت میں آپ لوگ میری مدد کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن یہ دیکھ کر میرے تعجب اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ نے الٹا مجھ پر ایسے نازک وقت میں چڑھائی کر دی جب میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سلطنت کے حالات درست کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ آئین جواب مردی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ میری قلمرو سے فوراً اپنے لشکر واپس بلا لیں اور جو علاقے آپ نے فتح کر لیے ہیں وہ میرے آدمیوں کو واپس کر دیں، ورنہ مجبوراً مجھے خطا کے غیر مسلم ترکوں کے حکمران گور خان سے مدد لینا پڑے گی اس وقت، کیونکہ ان علاقوں میں گور خان کی طاقت اور قوت اپنے عروج پر تھی۔ اس کے پاس سب سے بڑا لشکر بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں نہ صرف خطا کے ترکوں کی نام کی داغ بیٹھی ہوئی تھی بلکہ قرب و جوار کی تمام حکومتیں ان کے ڈر اور خوف سے کانپتی رہتی تھیں۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا یہ خط پا کر غیاث الدین غوری بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ سلطان علاء الدین نے جب اسے خطا کے غیر مسلم ترکوں کی دھمکی دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، نہ لڑنا چاہتا تھا اور نہ فتح کیے ہوئے علاقے واپس کرنے پر آمادہ ہو سکتا تھا۔ اس بنا پر ٹال مٹول کرنے لگا۔ اصل بات یہ تھی کہ غیاث الدین غوری کو اپنے بھائی شہاب الدین غوری کا انتظار تھا، اس لیے کہ شہاب الدین غوری ان دنوں ہندوستان میں کسی مہم کے سلسلے میں مصروف تھا۔ غیاث الدین چاہتا تھا کہ معاملے کو طول دیتا رہے، ٹال مٹول کرتا رہے، اتنی دیر تک اس کا بھائی شہاب الدین بھی ہندوستان سے پہنچ جائے گا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ مزید علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی غیاث الدین غوری کی اس چال کو سمجھے ہوئے تھا۔ غیاث الدین غوری نے نیشاپور شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں اپنے داماد ضیاء الدین کو حاکم مقرر کیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے نیشاپور ہی سے اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ سلطان علاء الدین ابھی نیا تخت نشین ہوا تھا، ابھی وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا تھا، تاہم لشکر لے کر نکلا اور نیشاپور کا رخ کیا۔ نیشاپور پہنچ کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے غیاث الدین غوری کے داماد ضیاء الدین کو پیغام بھجوایا، میں نیشاپور پر حملہ آور ہونا نہیں چاہتا، اس طرح مسلمان سے ٹکرائیں گے اور دونوں طرف سے مسلمان بھائیوں کا نقصان ہوگا جو انتہا درجے کا معیوب اور ناپسندیدہ ہے۔ میں ہرگز مسلمانوں کا ایسا کشت خون نہیں چاہتا، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ میرے حملہ آور ہونے سے پہلے نیشاپور شہر خالی کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر مجبوراً مجھے نیشاپور پر حملہ آور ہونا پڑے گا، اور جب میں ایسا کروں گا تو یاد رکھنا شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا، اور جو بھی لشکر میرے سامنے آیا اسے رونتا ہوا گزر جاؤں گا۔ سلطان علاء الدین نے نیشاپور کے حاکم ضیاء الدین کو جب یہ دھمکی دی تو اس سلسلے میں قاصد بیچ کر ضیاء الدین نے اپنے سسر سلطان غیاث الدین غوری سے مشورہ کیا اور اسے لکھا کہ چونکہ اہل نیشاپور خوارزم شاہیوں کے وفادار ہیں، اس لیے بیرونی حملے کے علاوہ اندرونی بغاوت کا بھی خطرہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر غوریوں کے لشکر کو بے پناہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے داماد ضیاء الدین کے ان الفاظ کے جواب میں سلطان غیاث الدین غوری نے اسے لکھا، جس طرح بھی بن پڑے میرے آنے تک دشمن کو روکے رکھو۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو جب غیاث الدین کے ان ارادوں کا علم ہوا تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ شہر کی طرف بڑھا۔ غیاث الدین غوری کی طرف سے اس کے داماد ضیاء الدین کو رسد اور کمک بھی پہنچ گئی تھی، لہٰذا ضیاء الدین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نیشاپور شہر سے باہر نکل کر سلطان علاء الدین کا مقابلہ کرے گا۔ لہٰذا نیشاپور شہر کے نواح میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔
نیشاپور کے حاکم ضیاء الدین کو چونکہ سلطان غیاث الدین غوری سے رسد اور کمک کا سامان وافر مقدار میں مل گیا تھا، لہٰذا اس نے خوارزم شاہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ نے بھی اس کے سامنے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ لشکر کو سلطان نے 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وسطی حصے میں سلطان خود رہا، اپنے ساتھ اس نے 1 سالار محمد بن علی بن بشیر کو رکھا تھا۔ درمیانی حصے میں زیادہ تر خوارزم شاہی ترک تھے۔ دائیں جانب جو لشکر کا حصہ تھا وہ قیچاک ترکوں پر مشتمل تھا اور اس کی کمانداری شہاب الدین بن مسعود کے ہاتھ میں تھی۔ شہاب الدین کی مدد کے لیے اس کے نائب کی حیثیت سے 1 اور سالار منصور ترکی کو رکھا کیا تھا۔ بائیں جانب جو لشکر کا حصہ تھا اس کا کماندار سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنے آزمودہ کار سالار امین الدین ابوبکر کو بنایا تھا، جبکہ 1 اور سالار جس کا نام اغلمش تھا وہ امین الدین ابوبکر کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ غیاث الدین غوری کے داماد ضیاء الدین نے اندازہ لگایا کہ عددی لحاظ سے اسے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر فوقیت حاصل ہے، لہٰذا اس نے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ ارادہ کرتے ہی وہ اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے سالاروں نے پہلے ضیاء الدین اور اس کے ساتھیوں کے حملے کو روکا، پھر جوابی کارروائی کی اور جارحیت پر اترے۔ غیاث الدین غوری کا داماد ضیاء الدین زیادہ دیر تک سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے سالاروں کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ اس نے جب یہ اندازہ لگایا کہ خوارزمی لشکر کے سامنے اس کے لشکر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس نے اپنی عافیت اور بہتری اسی میں سمجھی کہ شکست قبول کرتے ہوئے پلٹے اور شہر کے اندر میسور ہو جائے۔ آخر ضیاء الدین اپنے لشکر کے ساتھ پسپا ہوا، پلٹا اور شہر کے اندر میسور ہو گیا، لیکن ضیاء الدین کو نیشاپور شہر کے اندر میسور ہونا بھی بڑا گھنا گزرا، اس لیے کہ علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے لشکریوں نے اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا کہ جلد ہی ضیاء الدین اور اس کے سالاروں کو احساس ہو گیا کہ وہ خوارزم شاہی لشکر کے مقابلے میں زیادہ عرصہ تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس لیے ضیاء الدین نے نیشاپور شہر کے علماء اور فضلاء کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور صلح کی درخواست کریں۔ چنانچہ ضیاء الدین کے کہنے پر نیشاپور شہر کے سرکردہ علماء اور فضلاء شہر سے نکل کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی اور شہر حوالہ کر دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ چونکہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں، لہٰذا وہ معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ضیاء الدین کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر بعافیت شہر سے نکل سکتا ہے۔ سلطان اسے تعرض نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا کوئی سالار اس پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے ضیاء الدین کو یہ بھی پیغام بھجوایا کہ اگر ہو سکے تو وہ سلاطین غور کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ ازراہ کرم اس کے خلاف اپنا رویہ تبدیل کر لیں تاکہ خواہ مخواہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہونے پائے۔ جب یہ مہم خیر و عافیت سے انجام پا گئی اور ضیاء الدین اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور سے نکل کر چلا گیا اور سلطان علاء الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا، کچھ دیر تک سلطان علاء الدین نے نیشاپور شہر میں قیام کر کے وہاں کے نظم و نسق کو اپنے طور پر درست کیا۔ اس کے بعد وہ لشکر لے کر نکلا۔ اب اس نے اپنے دوسرے شہر سرخس کا رخ کیا جس پر غیاث الدین غوری نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ سرخس اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے غیاث الدین غوری نے وہاں اپنے ایک سالار زنگی بن مسعود کو حاکم مقرر کیا تھا۔ سرخس پہنچ کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اسی زنگی بن مسعود کو پیغام بھجوایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا جو علاقے غوریوں نے زبردستی چھینے ہیں وہ خالی کر دیے جائیں اور جنگ کی طرح نہ ڈالی جائے۔ اس نے زنگی بن مسعود کو یہ بھی پیغام بھجوایا کہ اگر زنگی بن مسعود بغیر لڑائی بھڑائی کے شہر حوالہ کر دے تو اسی میں اس کی اور اس کے لشکریوں کی بہتری ہوگی، لیکن زنگی بن مسعود نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور میسور ہو گیا، اور میسور رہتے ہوئے ہی اس نے سلطان علاء الدین کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ سلطان کو جب زنگی بن مسعود کی اس ہٹ درمی اور ضد کا احساس ہوا تو وہ بڑا برہم ہوا۔ اس نے سرخس شہر کے محاصرے کا حکم دے دیا اور محاصرہ اتنی سختی سے کیا کہ شہر کے لوگوں کے علاوہ زنگی بن مسعود اور اس کے لشکری تک بلبلا اٹھے۔
مورخین لکھتے ہیں کہ اس محاصرے کو ابھی بمشکل 40 دن ہی ہوئے تھے کہ شہر میں اشیائے خوردنوش اور سوختنی لکڑی کا سخت قحط پڑ گیا اور بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ غیاث الدین غوری کے سالار زنگی بن مسعود نے سوچا کیوں نہ پھر کوئی چال چل کر لشکر اور شہر کے لوگوں کو ہنگامی طور پر ہی صحیح اس تباہی سے بچا لے۔ آخر اس نے ایک سازش، ایک ترکیب، ایک بددیانتی سوچی۔ اس کے تحت اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو لکھا کہ وہ اس شرط پر شہر کو سلطان علاء الدین کے حوالے کرنے پر تیار ہے کہ سلطان اپنے لشکر کو لے کر اپنے پڑاؤ سے کافی دور ہٹ جائے تاکہ وہ اپنے لشکر کو لے کر سرخس شہر سے نکلے اور اطمینان سے شہر خالی کر کے واپس روانہ ہو جائے۔ بظاہر اس بے ضرر شرط مان لینے میں سلطان علاء الدین کو کوئی بھی خرابی نظر نہ آتی تھی، اس لیے اس نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ اپنے پورے لشکر کو لے کر وہ اپنے پڑاؤ سے نکلا اور لشکر کو پڑاؤ سے کافی فاصلے پر ایک طرف لے کر ہٹ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زنگی بن مسعود نے شہر پناہ کا ایک دروازہ کھولا، اپنے پورے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا اور پہلے سے اپنی طے شدہ تجویز کے مطابق سلطان اور اس کے لشکر کے سامنے سلطان کے پڑاؤ سے جس قدر کھانے پینے کی چیزیں اور جلانے کی لکڑی کے انبار تھے، اپنے لشکریوں کے ساتھ وہ سب اٹھا کر واپس شہر میں چلا گیا اور شہر پناہ کے دروازے بند کر کے ایک بار پھر میسور ہو گیا۔ اس طرح زنگی بن مسعود نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے دھوکہ دہی کی تھی۔ سلطان نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا تھا، لیکن اس نے اعتماد کو ٹھیس لگاتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ شہر خالی کرنے کے بجائے سلطان علاء الدین کے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹ کر پھر سرخس شہر میں بند ہو کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے تھے۔ زنگی بن مسعود کی اس حرکت سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ جہاں بڑا جز بز ہوا وہاں برہم اور غضبناک بھی ہوا، چونکہ زنگی بن مسعود خوردنوش کے تمام ذخائر لے کر گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوارزمی لشکر کو لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوردنوش کا از سرنو انتظام کرنا انتہا درجے کا دشوار تھا۔ لہٰذا اب سلطان علاء الدین کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا تھا کہ وہ اپنے لشکر کو سمیٹ کر مرکزی شہر خوارزم کی طرف چلا جائے۔ تاہم اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ زنگی بن مسعود کو اس کی بدعہدی کی سزا ضرور دے گا۔ اتنی دیر تک یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ غیاث الدین غوری کا دوسرا بڑا سالار محمد بن جریک بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر زنگی بن مسعود کی مدد کے لیے سرخس کا رخ کر رہا ہے۔ سلطان کے پاس خوردنوش کا سامان تھا ہی نہیں، اب ایک کے بجائے دوسرا لشکر اس سے ٹکرانے کے لیے آ رہا تھا، لہٰذا وہ دو محاذوں پر دشمن سے نہیں لڑنا چاہتا تھا، جس کی بنا پر اس نے اپنے لشکر کو سمیٹا اور اپنے مرکزی شہر خوارزم کی راہ لی۔ ان حالات میں سلطان غیاث الدین غوری کے سالاروں کی ہمت بڑھی، چنانچہ زنگی بن مسعود اور محمد بن جریک اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ مزید حرکت میں آئے، مرو شہر کی طرف بڑھے۔ مرو شہر کو انہوں نے فتح کر لیا۔ شہر کے علاوہ ارد گرد کے سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے سارے علاقوں کو انہوں نے غوری قلمرو میں شامل کر لیا۔ جواب میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو جب ان زیادتیوں کا علم ہوا تو اس نے ایک لشکر زنگی بن مسعود اور محمد بن جریک کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں سلطان علاء الدین کے اس لشکر کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور وہ لشکر شکست کھا کر واپس چلا گیا۔ سلطان علاء الدین کو جب اپنے اس لشکر کی ہزیمت کا علم ہوا تو وہ بڑا برہم ہوا، تاہم اس نے غیاث الدین غوری کے سالاروں سے انتقام لینے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنی عروج پر پہنچا دیا تھا، اور پھر اس خوف سے کہ کہیں غوریوں کو پتہ نہ چل جائے کہ علاء الدین جنگی تیاریوں میں مصروف ہے، لہٰذا اس نے غوریوں سے مصالحت کی پیشکش کر دی اور غیاث الدین غوری کی طرف ایک قاصد بھیج کر لکھا کہ وہ اپنا سفیر روانہ کرے تاکہ دونوں حکمرانوں کے درمیان مصالحت کی شرائط طے ہو جائیں۔ چنانچہ علاء الدین کی اس پیشکش کے جواب میں غیاث الدین غوری کا ایک سفیر خوارزم شہر میں داخل ہوا۔ خوارزم شاہ نے اسے اپنے پاس روک لیا، ساتھ ہی اس نے نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی بہترین تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کی تعداد بڑھاتے ہوئے اسے تیزی سے کیل کانٹے سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ جن دنوں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ غیاث الدین غوری کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اپنی تیاریوں کو اپنی عروج پر لے آیا تھا، انہی دنوں اس کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ یہ کہ خطا کے ترکوں کے بادشاہ گور خان کے کچھ قاصد اور نمائندے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے خراج کی ایک بھاری رقم طلب کی جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے باپ کے وقت سے واجب الادا تھی۔
دراصل سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا باپ تیکش کافی عرصے سے خطا کے ترکوں کا باز گزار تھا اور وہ ہر سال 30,000 دینار گور خان کو ادا کرتا تھا۔ خراج کی ادائیگی یقیناً ایک خوددار حکمران کی شان کے منافی تھی، لیکن یہ اس کی نہایت عمدہ سیاسی چال تھی جس سے وہ بوقت ضرورت اپنا مطلب نکال لیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب کبھی بھی وہ محسوس کرتا کہ کسی دشمن کے مقابلے میں اس کا پہلو دب رہا ہے تو وہ فوراً خطا کے ترکوں کے بادشاہ گور خان سے امداد کا طالب ہوتا تھا۔ اس خراج کی ادائیگی کی ابتدا کی ایک وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ بلخ شہر پر بھی کبھی خطا کے غیر مسلموں کا تسلط تھا، وہاں ان کا حاکم مقرر تھا۔ اچانک گور خان کا وہ حاکم انتقال کر گیا، جس کے نتیجے میں بامیان شہر کے حاکم بہاؤالدین سام بن محمد نے فائدہ اٹھایا، بلخ پر وہ حملہ آور ہوا، اس پر قبضہ کر لیا اور بلخ شہر میں اس نے سلطان غیاث الدین غوری کے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ انہی دنوں سلطان غیاث الدین غوری کچھ اختلافات کی وجہ سے جو خلیفہ بغداد کے پیدا کردہ تھے خوارزم شاہ یعنی تیکش کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے تیکش نے غیاث الدین غوری کے خلاف خطا کے ترکوں کے بادشاہ گور خان سے مدد طلب کی اور ساتھ یہ شرط رکھی کہ اگر گور خان غیاث الدین کے خلاف اس کی مدد کرے تو وہ باقاعدگی کے ساتھ خراج کی ایک معقول رقم دیتا رہے گا۔ گور خان تیکش کے حق میں اٹھ کھڑا ہوا، غیاث الدین غوری سے ٹکرانے اور بلخ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے گور خان نے جنگجو ترکوں کا ایک لشکر بھجوایا اور موسم سرما میں گور خان کا ایک سالار لشکر لے کر دریائے آمو کو پار کر کے بلخ کے قریب پہنچا۔ گور خان کا لشکر دوبارہ بلخ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف غیاث الدین غوری بھی بڑا چوکنا تھا، اسے جب پتا چلا کہ گور خان کا لشکر بلخ کے قریب آ گیا ہے تب وہ ان غیر مسلم ترکوں کے خلاف حرکت میں آیا۔ اچانک رات کے وقت غیاث الدین نے ان پر حملہ کیا اور انہیں بدترین شکست دی اور گور خان کا لشکر شکست اٹھا کر بھاگ گیا۔ دوسری صبح جب ان غیر مسلم وحشی ترکوں کو خبر ہوئی کہ رات کی تاریکی میں ان پر حملہ آور ہونے والا اکیلا غیاث الدین غوری تھا اور اس کا بھائی شہاب الدین غوری اس کے ساتھ نہیں آیا، وہ ابھی ہندوستان میں مصروف عمل ہے، تو انہوں نے ایک بار پھر غیاث الدین غوری سے قسمت آزمائی کا ارادہ کیا۔ غیاث الدین سے ٹکرائے لیکن غیاث الدین چوکنا تھا۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں غیاث الدین غوری نے پھر گور خان کے لشکر کو بدترین شکست دی اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔